بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انتخابی دنگل کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائنل ہو گئے ہیں۔ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی فہرست تیار ہو گئی۔ لاہور کے 14 حلقوں سے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے 14 حلقوں سے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق، شیخ رحیل اصغر، سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر اور عطا اللہ تارڑ بھی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ لاہور سے عبدالعلیم خان اور اون چودھری کی قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ۔ ڈاکٹر طارق فضل، انجم عقیل خان، وقار ممتاز کو اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے ٹکٹ ملے۔ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، راجہ ریاض احمد اور دیگر فیصل فاروق کھوسہ، اویس لغاری، اسامہ کریم، ڈی جی خان سے میدان میں ہیں۔ راجن پور میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں سے عمار خان لغاری، سردار حفیظ دریشک اور سردار ریاض مزاری مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ عام انتخابات کے لیے لاہور کی ابتدائی پولنگ سکیم تیار۔ شہر کی 44 قومی اور صوبائی سیٹوں کے لیے 68,58,000 شہری ووٹ ڈالیں گے، جبکہ مختلف علاقوں میں 4,354 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ لاہور نیوز نے شہر لاہور کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم کی دستاویزات حاصل کر لیں۔ قومی اسمبلی کی 14 اور پنجاب اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 68,58,095 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ لاہور میں مرد ووٹرز کی تعداد 36,36,253 جبکہ خواتین ووٹرز 32,21,842 ہیں۔ ووٹرز کے اعتبار سے لاہور کا سب سے بڑا حلقہ NA 118 ہوگا، جہاں 7,35,251 افراد حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ سب سے چھوٹے حلقے NA 124 میں 3,10,116 ووٹرز ہیں، جبکہ سب سے بڑے صوبائی حلقے PP 147 میں 3,68,998 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ شہر میں 4,354 پولنگ سٹیشنز اور 12,991 پولنگ بوتھ بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن لاہور کے لیے حتمی پولنگ سکیم بعد میں جاری کرے گا۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ الیکشن کمیشن نے SMS 83 ووٹر سے متعلق ڈیٹا مکمل اپلوڈ کر دیا ہے۔ SMS کے ذریعے اب ووٹر شماریاتی بلاک کوڈ، انتخابی فہرست میں سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر اور ضلع کا نام، صوبائی اسمبلی کا حلقہ نمبر اور ضلع کا نام، انتخابی علاقے کا نام، متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا ٹیلی فون نمبر اور ہیلپ لائن نمبر معمول کر سکیں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے، اور اب ووٹرز جو ہے وہ اپنی تمام تر معلومات ایک SMS کے تھرو ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیجیٹل جو فیسلٹیز ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو یہ مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ ووٹرز جو ہیں وہ 8300 پہ SMS کر کے اپنی تمام تر معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ان کا شماریاتی بلاک کوڈ سمیت انتخابی فہرست میں سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، ان کا PP کا حلقہ نمبر، جبکہ NA کا حلقہ نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا نمبر بھی شہری جو ہے وہ اپنے 8300 پہ SMS کر کے اپنی تمام تر معلومات کو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سمپل ووٹرز کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ اپنے ID کارڈ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے 8300 پہ SMS کریں گے اور اپنی تمام تر معلومات جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ وہ کہاں پہ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ کاسٹ کہاں پہ کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ کون سے حلقے کا ان کا ووٹ جو ہے وہ بنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے الیکشن کمشنر کا نمبر کیا ہے وہ بھی ان کو مہیا کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ جب بھی الیکشن آتے تھے تو ووٹرز کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو تمام تر معلومات جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مل پاتی تھی۔ بذریعہ پرچی جو ہے وہ گھروں میں یہ معلومات فراہم کی جاتی تھی، گھرانوں نمبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر تمام تر جو ہے وہ معلومات پہنچائی جاتی تھی، لیکن اب ہر شہری جو ہے وہ اپنے 8300 پہ SMS کر کے اپنے ID کارڈ نمبر کو سیدھا یہ تمام تر معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہزیب۔ پاکستان ریلوے کا خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ تیار۔ ملکی تاریخ میں مہنگی ترین ڈائننگ کار مسافروں پر بوجھ بن گئی ہے۔ چند روز قبل CEO ریلوے بہاؤالدین زکریا ایکسپریس نے ڈائننگ کار کا افتتاح کیا۔ ڈائننگ کار کے مینیو کارٹ نے مسافروں کے ہوش اڑا دیے۔ سادہ روٹی 100 روپے، سادہ نان 200 اور خمیری روٹی 150 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔
ہاں جی بالکل، پاکستان ریلوے کی جانب سے مسافروں کو دوران سفر سہولیات کا جو ہے وہ دعویٰ تو کیا گیا، مگر جو ہے وہ پاکستان ریلوے نے خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ ریلوے نے مسافروں کو پرائیویٹ ٹھیکیدار مافیا کے سپرد کر دیا ہے اور ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ڈائننگ کار جو ہے وہ مسافروں پر بوجھ بن چکی ہے، جس میں اونچی دکان اور تیکھا پکوان کے مستاق ہے۔ چند روز قبل سی ای او ریلوے نے باؤدین ذکریہ ایکسپریس میں نئی ڈائننگ کار کا افتتاح کیا تھا، مگر ڈائننگ کار کے مینیو کارڈ نے مسافروں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ مینیو کارڈ میں سادہ روٹی 100 روپے، سادہ نان جو ہے وہ 200 روپے اور خمیری روٹی 150 روپے میں جو ہے وہ درج ہے۔ مینیو کارڈ پر منرل واٹر کی 1.5 لیٹر کی بوتل 300 روپے، سافٹ ڈرنک 250 روپے اور چائے کا کپ جو ہے وہ 150 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کیلے کا ملک شیک 800 روپے، رائتا 250 روپے، چکن کڑھائی جو ہے وہ 1670 روپے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ چکن ہانڈی کی قیمت 1080 روپے رکھی گئی ہے۔ شہر میں مختلف مقامات پر پولیس املاک اور پولیس اسٹیشن نے سرکاری بل دبا لیے ہیں۔ بیشتر پولیس کے زیر استعمال املاک نے پانی کے بل ادا نہ کیے۔ پانی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے واسطہ نے لاہور پولیس کی استدعا کر دی۔ پنجاب پولیس کے مختلف املاک، سیوریج اور واٹر سپلائی کے بلوں کی مد میں 5,31,40,920 روپے کی نادہندہ ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ واسطہ انتظامیہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تو کر رہی ہے، مگر چراغ تلے اندھیرا ہے۔ سرکاری محکمے واسطہ کے کروڑوں روپے کے ڈیفالٹرز ہیں۔ وفاق اور پنجاب کے 72 محکموں نے واسطہ کو سیوریج اور واٹر سپلائی کی مد میں جو بل ہیں وہ ادا نہیں کیے، تاہم پانی کے بلوں کی مد میں نادہندہ املاک کی فہرست میں پنجاب پولیس سر فہرست ہے۔ چیئرمین PITB فیصل یوسف کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ پنجاب پولیس ویلفیئر برانچ کی ورکنگ کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے MOU پر دستخط۔ IG پنجاب کہتے ہیں مہینوں اور ہفتوں میں ہونے والا دفتری کام اب دنوں اور گھنٹوں میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ پنجاب پولیس کی ویلفیئر رجیم اور انٹرنل ورکنگ کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین PITB فیصل یوسف کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے انہوں نے ملاقات کی۔ MD CFCT SL یونس، اس کے علاوہ DIG ویلفیئر غازی محمد صلاح الدین اور چیف آپریٹنگ آفیسر حسن فروز اور ہمارا عطر سمیت دیگر افسران جو تھے وہ موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین PTI فیصل یوسف کی قیادت میں آئے وفد میں صادق فروخ اور قاسم بٹی بھی شامل تھے۔ دوران ملاقات پنجاب پولیس ویلفیئر برانچ کی ورکنگ کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنے کے لیے MOU جو ہے وہ سائن کیا گیا۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیئرمین PITB فیصل یوسف نے MOU پر جو ہے وہ سائن کیے۔ تو آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب پولیس IT برانچ اور PITB کے باہمی اشتراک سے سافٹ ویئر جو ہے وہ تیار کیا گیا اور ویلفیئر برانچ کی ورکنگ پیپر لیس اب ہوگی۔ اضلاع سے ویلفیئر برانچ میں آنے والے میڈیکل کلیم کے دستاویزات اب ڈیجیٹل طور پر کام جو ہے وہ پروسیس ہوں گے۔ IG پنجاب نے مزید کہا کہ مہینوں اور ہفتوں میں ہونے والا دفتری کام اب دنوں اور گھنٹوں میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اسٹیشنری اور اخراجات کی بھی اچھی خاصی IG پنجاب کا کہنا ہے کہ بچت ہوگی۔ رقم وصولی کے لیے اہلکاروں کے دفاتر کے چکر بھی ختم ہو جائیں گے۔ درخواست دہندہ کو بدلیہ چیک ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ادائیگی ہوگی۔ IG پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس کی ویلفیئر رجیم اور انٹرنل ورکنگ کو مکمل طور پر ڈیجیٹل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ مینٹیننس الاؤنس، لاسٹ، اس کے علاوہ ویڈنگ، فینرل چارجز اور ایجوکیشن اسکالرشپ تمام کیٹیگریز میں فنڈ منتقلی کو بالکل آن لائن کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس پہلا ادارہ ہے جس نے کانسٹیبل سے لے کر افسران تک پوری فورس کا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن کر دیا ہے۔ پنجاب پولیس ہمارے لیے دوسرے گھر کی مانند ہے، یہ کہنا تھا چیئرمین PITB کا۔ چیئرمین PITB کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کو استعمال کرنے میں نمبر 1 فورس ہے۔ اس وجہ سے SL یونس MD CFCT نے کہا کہ پنجاب پولیس دنیا کے ان چند پولیسنگ اداروں میں شامل ہے جس کی تمام فورس کا ڈیٹا ایک موبائل ایپس پر میں موجود ہے۔ مستنصر فروز نے اس حوالے سے کہا کہ جو کہ CEO CFCT تاجی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کا ACR سسٹم مکمل طور پر آن لائن ہے۔ 3 ڈوز میں 500 وارڈن کی ACR کو آن لائن جو ہے وہ پروسیس کر کے ترقیاں دی گئی ہیں۔ آئندہ بھی جو ہے وہ ترقیاں آن لائن سسٹم پر ہی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے مدثر حسین، بہت شکریہ آپ کا۔
नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए सूबाई सतह पर मुशावरती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डॉक्टर जमाल नासिर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि कम उम्री की शादी बच्चियों की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदा है। बच्चियों की शादी की उम्र में इजाफा ज़रूरी है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा। बिल्कुल, डॉक्टर जमाल नासिर ने इस मौके पर कहा कि कम उम्री की शादी बच्चियों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है। बच्चियों की शादी की उम्र में इजाफा जो है वो बहुत ज़रूरी है और बच्चियों की शादी की कम से कम उम्र का तयन करने के लिए कानून साजी और इस पर अमल दरामद करने की बहुत ज़रूरत है। शादी से पहले बच्चियों को खानदानी और माशरती मामला से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए ताकि इन्हें शऊर हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि माँ को तालीम दें तो माशरा तरक्की करता है, एक औरत बाशऊर हो तो पूरी नस्ल को तब्दील कर देती है। पंजाब में मुशावरत से कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए एक मुश्तरका लाया अमल जो है वो उसको तरतीब दिया जा रहा है। इस मौका पर चेयरपर्सन NCSW नीलोफर बख्तियार ने खिताब करते हुए कहा कि कम उम्री की शादी बच्चों को बुनियादी इंसानी हकूक जिनमें तालीम और सेहत के हक सरफरिश्त हैं उससे महरूम कर देती है। कम उम्री की शादी हमारी माशी और समाजी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। हमें मिलकर बाहमी मुशावरत और तावन से इस रवाज का खात्मा करना है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाटर टेस्टिंग लैब कायम कर दी गई है। कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद रशीद का कहना है किसी भी तालीमी इदारे में वाटर टेस्टिंग की ये पहली लैब है। लैब में पंजाब भर के डिवीजनल हेडक्वार्टर से पानी के नमूने लेकर टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में पहली जो है वाटर टेस्टिंग लैब जो है वो कायम कर दी गई है और ये लैब जो है कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में कायम की गई है और यहाँ पर जो है वाटर की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इस वक्त प्रिंसिपल जो है सीज डॉक्टर साजिद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि ये तालीमी इदारों में पहली वाटर टेस्टिंग लैब है, क्या ये ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी को ये क्रेडिट हासिल है कि वाटर पे और साइल के ऊपर किसी भी तालीमी अदारे में ये पहली एक्रीडेटेड लैब जो है जो कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड लैब है और वेबसाइट के ऊपर भी जितनी भी पंजाब की लैब्स हैं उनके साथ हमारा नाम PUC's लेबॉर्ट्री के नाम से अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर शामिल है और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान से भी हम वाटर के और साइल के जितने सैंपल हैं उनके सारे 32 पैरामीटर्स हम इसके ऊपर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर हम कर सकते हैं। कोई पानी की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है कि पंजाब में कहाँ पर जो पानी कंटेमिनेटेड है? जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जी सीज़ ने पूरे पंजाब की 9 डिवीज़न्स के हमने वाटर और साइल सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसकी टेस्टिंग जो है वो शुरू है और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ हम अपनी ये रिपोर्ट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को भी जमा करवाएंगे और फिर वो हॉट स्पॉट एरियाज़ जो कि कंटेमिनेटेड है, जहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर है और ख़ास तौर के ऊपर फ़िल्टर वाटर और अनफिल्टर वाटर जो लगाए गए हैं पीने के लिए टैप वाटर, उसको हमने फोकस किया है कि वो लोगों को हेल्थ को जो ख़राब कर रहे हैं तो हम बताएं कि किस डिवीज़न के अंदर, डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के अंदर ये पानी की क्वालिटी ठीक है या पानी की क्वालिटी नहीं ठीक। डॉक्टर साजिद रशीद जो है वो बता रहे थे कि इस लैब को फंक्शनल कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छी खबर है कि इस लैब के ज़रिए से जो है वो फ़ंड जनरेट किए जाएंगे। इसके साथ साथ पंजाब में जो तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से पानी के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, सॉइल के सैंपल जो इकट्ठे किए गए और चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कंटेमिनेशन है, पानी में जो हैवी मेटल कौन कौन से मौजूद। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, नौजवानों को रोज़गार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। सूबे की तारीख में हस्पतालों की तामीर और मरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई, जबकि कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात के फराहमी के प्रोग्राम में भी तोसी का फैसला कर लिया गया है।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। सूबे की तारीख में अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी। अस्पतालों में 15,000 नए बेड्स की गुंजाइश और जदीद ऑपरेशन थिएटर कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की वुज़रा को अस्पतालों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात के फराहमी के प्रोग्राम में तोसी। भल सफाई मुहिम चलाने के लिए फंड्स के इजरा का फैसला। काबीना ने पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए गंदम का कोटा भी मुख्तस किया जाएगा। सूबाई वजीर असफर अली नासिर सूबे की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन मुकर्रर। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सर्विस एरियाज और टोल प्लाजा के लिए अराजी मुंतकिल करने की भी इजाजत। निगरान पंजाब काबीना ने स्कूलों में मुफ्त कुतब की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी दी। CBD डिप्लोमेटिक इनक्लू में नए चीनी कौंसलेट के कयाम की इजाजत दे दी गई। निगरान पंजाब काबीना ने इजलास में फनकारों की फलाह बहबूद के लिए फंड्स जारी और आर्टिस्ट इंडोवमेंट फंड के मेंबर नामजद करने की भी मंजूरी दे दी। किसी के काबू में ना आई ब्रायलर अंडे, सब्जियां और फल, कुछ भी सस्ता ना रहा। शहरियों के लिए अशिया खुरनोश खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। गिरां फरोश बेलगाम सब्जियों और फलों के मनमाने दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज 10 रुपए महंगा होने से सरकारी रेट लिस्ट में 200 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में खुश्क प्याज 260 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 760, लहसुन 750, टमाटर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मटर 300 रुपए, अरबी 250, शिमला मिर्च 230 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। चिकन एक ही रोज में 22 रुपए महंगा, कीमत 602 रुपए किलो हो गई। अंडों के दाम मजीद 2 रुपए इजाफा, फी दर्जन कीमत 394 रुपए मुकर्रर। शहरी कहते हैं महंगाई मुसलसल बढ़ने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना है।